الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس میں ہم مسلسل احکامات کی توضیح اور تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری مشقتوں کو، ہماری سعی اور کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے کو اس طرح رکھ سکیں جس طرح روزے کا رکھنے کا حق ہے، اور بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ ہم اعضاء اور جوارح سے بھی روزہ رکھیں، یعنی اپنی آنکھوں کو بھی روزے میں رکھیں، اپنی زبان کو بھی روزے سے رکھیں، اپنے کانوں کو بھی روزے سے رکھیں، بلکہ جسم کے روئے روئے کو روزے سے رکھیں، تاکہ ہم بارگاہ الہیہ میں وہ مقام حاصل کر سکیں جو واقعاً سعادت دنیا اور اخری کا سبب بنے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے اور ہر بالغ اور عاقل کے لیے ضروری ہے جو مسافر نہ ہو اور مریض نہ ہو کہ وہ روزہ رکھے، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جن کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ آج کی ہماری بحث ان افراد کے سلسلے میں ہے جن کے اوپر روزہ نہیں ہے اور واجب نہیں ہے۔ جو شخص بڑھاپے، سن کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کے لیے باعث مشقت ہو روزہ رکھنا، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ ایک ایج کے بعد انسان کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں رہ جاتی جتنا جوانی میں یا کچھ برس پہلے اس کے پاس تھی۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیں۔ عبادت اس طرح سے کی جائے کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچایا جائے یا بہت زیادہ مشقت کا سبب نہ بنے۔ لہٰذا اگر کوئی سن میں اتنی زیادہ سن میں پہنچ گیا ہو کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا بہت سخت ہو یا اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کا سبب ہو یا بالکل نہیں رکھ سکتا ہو، تو ایسے شخص کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اسے ہر روز کے بدلے میں ایک مطعم یعنی جو یا گیہوں یا اس کی روٹی یا کشمش یا کھجور محتاج کو دینی چاہیے ہر روزے کے عوض میں۔ یہاں پہ کچھ چیزیں اور ہیں۔ اگر کوئی انسان جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اس طرح کی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، خصوصاً جہاں رخصت ہے اس کو بڑھاپے کی وجہ سے، یہ انسان اگر کچھ روزے رکھ سکتا ہو، مثال کے طور کے اوپر ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ سکتا ہے یا 2 دن چھوڑ کے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے، یہ اپنے آپ میں یہ کیفیت دیکھتا ہے کہ میں 2 دن میں ایک بار روزہ رکھ لوں، 3 دن میں ایک بار روزہ رکھ لوں، تو یہ بہتر یہ کہ رکھے روزہ، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں جو روزے کی کیفیت ہے وہ بالکل الگ ہے، جو مقام ہے وہ بالکل الگ ہے، جو ثواب ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ صرف ایک متعام دے گا، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہے تو یہاں پہ رخصت ہے۔ لیکن اگر دیکھے اپنے اندر طاقت کی رکھ سکتا ہے تو جتنا رکھ سکتا ہے، اگر 3 دن میں ایک روزہ رکھ سکتا ہے، 4 دن میں ایک روزہ رکھ سکتا ہے، طاقت اکٹھا کر کے ہفتے میں ایک روزہ رکھ سکتا ہے، یہ رکھے۔ باقی روزوں کے لیے ایک متعام دیتے ہیں، یا سردیوں میں مثلا روزہ رکھ سکتا ہے۔ مبارک رمضان آج کل گرمیوں میں پڑ رہا ہے، سخت گرمی بھی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، سردیوں میں رکھ سکتا ہے، دن بھی چھوٹا ہے اور مشقت یہ برداشت کر سکتا ہے، تو یہ سردیوں میں روزہ رکھ لے، اس کو پھر ایک متعام دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک متعام وہاں ہے جہاں رکھ ہی نہیں سکتا روزہ۔ اگر کسی بھی طرح سے اپنے روزوں کو انسان خود ادا کر سکتا ہے، سال کے کسی موقع پر یا کسی خاص جگہ پر، اگر وہ بہت ممکن ہے کہ انسان مثال کے طور پر ہندوستان کے کسی میدانی علاقے میں رہتا ہے، پاکستان کے کسی میدانی علاقے میں رہتا ہے، وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، سخت ہے اس کے روزہ رکھنا، لیکن بالفرض اگر وہ سال میں کچھ دن کسی پہاڑی علاقے میں رہ سکتا ہے، خوشگوار ماحول میں رہ کر وہاں روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہاں جا کر روزہ رکھ لے۔ یہ البتہ یہ واجب نہیں ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی بندگی کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر جو واجب اس کو ادا کر دے، یا جو حافظ ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ یا اپنے گھر میں رہ کر سردیوں میں رکھ سکتا ہے روزہ، سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، سردیوں میں روزہ رکھ کر پھر اس کی گردن کے اوپر ایک تو طعام بھی باقی نہیں رہے گا۔ جو شخص، یہی مسئلہ اگلا مسئلہ ہے کہ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر وہ ماہ مبارک کے بعد روزہ رکھ سکے تو احتیاط کیوں نہ، بٹ جن روزوں کی نہیں رکھا اس کی قضا بجا لائے، یعنی 20 روزے نہیں رکھے، 10 روزے اسے رمضان میں رکھ لی، یا 30 روزے نہیں رکھے اس نے، بعد میں سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، دسمبر میں، جنوری میں، دن چھوٹے ہو گئے ہیں، اتنی شدید گرمی نہیں ہے، اچھا موسم ہے، یہ 12 گھنٹے، 12.5 گھنٹے، 13 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہے انسان۔
یہ روزہ رکھ لے، جتنے روزے چھوٹے تھے روزہ رکھ لے، پھر اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں پیاس بہت لگتی ہے، اس کو اصطلاح میں ذوالعطاش کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اسے پیاس لگتی ہو۔ ایک تو پیاس سبھی کو لگتی ہے، جو بھی روزے سے ہے، گرمی میں ہے، مشقت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، پہلے آخر اس کو پیاس لگے گی۔ وہ پیاس نہیں، اتنی شدید پیاس کہ اگر یہ پانی نہیں پیے گا تو اس کو خوف ہوگی میں ختم ہو جاؤں گا۔ بہت سے لوگوں کو بہت شدید پیاس لگتی ہے۔ اگر وہ ذوالعطاش ہے، بہت زیادہ اسے پیاس لگتی ہے اور وہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا ہے، یا اس طرح سے پیاس برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشقت کا سبب ہو سکتا ہے، تو اس پر واجب نہیں ہے روزہ رکھنا، لیکن اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ رکھے لیکن اس کے درمیان پانی پی لے۔ روزہ رکھے گا وہ، لیکن اس کے درمیان اپنی ضرورت بھر کا پانی پی لے گا، اور ہر روزے کے عوض میں ایک مطعم دے گا۔ یعنی روزہ رکھنے کی نیت کرے گا، روزہ رکھے گا، جب پیاس بالکل برداشت کے باہر ہو گئی تو جتنی مقدار میں اس کو پانی پینا چاہیے یا جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا پانی وہ پی لے۔ ایک گلاس اس کی پیاس تھوڑی سی بجھ جائے گی، ایک گلاس پانی پی لے، پھر اپنا آپ کو ویسے ہی رکھے جیسے روزہ دار رہتا ہے، پھر پیاس لگے تو پھر پانی پی لے، بس اتنا ہی پانی پیے جتنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کو سختی میں نہیں مبتلا کرے گا، بعد میں ایک مطعم دے گا۔ یعنی یہ انسان ایک ایسا روزے دار ہوگا جو پانی پی رہا ہوگا، باقی چیزوں سے اس کو اسی طرح اجتناب کرنا ہے جیسے روزے داروں کو اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ یہ حکم صرف اس کے لیے ہے جس کو پیاس کی بیماری ہو، کہ اگر وہ پیاس پانی نہیں پیے گا تو مریض ہو جائے گا، روزہ رکھے گا اور اس کے بعد جب اس کی پیاس شدت سے زیادہ ہو جائے گی تو تھوڑا سا پانی پی لے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ باقی حکم ویسے ہی جیسے روزے کے دوسری چیزوں کا حکم ہے ویسے ہی رہے گا یہاں تک کہ روزہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد میں ہر روزے کے لیے ایک مطعم، یعنی 750 گرام گیہوں یا جو یا اس کی روٹی یا کھجور یا کشمش محتاج کو دے گا۔ جتنی مقدار اس کو پانی کی ضرورت ہے بہتر یہی کہ اتنی ہی مقدار پانی پیے، اور اگر بعد میں پورا روزہ رکھ سکتا ہے جیسے سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان روزے کی قضا کرے۔ وہ خواتین جو حمل کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے، یا اپنے اس پورے مدت میں ان کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہ ہو، یا بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہو یا ان کو نقصان پہنچا سکتا ہو، تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے، اور ہر روز کے عوض ایک مطعم یعنی گندم یا جو یا اس کی روٹی یا کشمش یا کھجور وہ محتاج کو دیں گے۔ اگر اسی سال وہ روزہ رکھ سکتی ہے، یعنی واضح حمل ہو گیا اور پھر اگلے رمضان آنے سے پہلے اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، تو وہ روزہ رکھے گی، ان کی قضا کرے گی۔ اور اگر اس کا یہ عذر آئندہ سال رمضان تک باقی نہ رہے، یہ عذر باقی نہ رہے اور وہ روزہ رکھ سکتی ہو تو روزہ رکھے گی، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ عذر باقی رہے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ یعنی اگر رمضان آ گیا اگلا اور یہ حمل کی وجہ سے اور اس کے بعد کے مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکی اور اگلا رمضان آ گیا تو پھر اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ اگر قضا کر سکتے ہیں تو قضا کرے، اور ایک روزے کے ترک کے لیے ایک مطعم بھی دے۔ اسی طرح جو خواتین بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا دودھ کم ہو یا روزہ رکھنے کی وجہ سے خود ان کو یا بچے کو مشقت ہو سکتی ہے تو اگر روزہ اس کے لیے مشقت کا سبب بنے تو نقصان دہ ہو اس کے لیے یا بچے کے لیے، تو پھر اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، اور ہر روزے کے بدلے وہ ایک مطعم محتاج کو دے۔ اور اگر اسی سال وہ روزہ رکھ سکتی ہو، یعنی رمضان گزر گیا، بڑائی ہو گئی، یا بچے کو اتنی زیادہ دودھ کی ضرورت نہیں ہے تو اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی دوسری خاتون مل سکتی ہو جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، چاہے وہ اجرتی لے کر کیوں نہ ہو،
اور بچے کی ماں یا باپ اس کی اجرت دے دے تو اب بھی لازم نہیں ہے کہ بچے کی ماں بچے کو اس کے سپورٹ کر دے اور خود روزہ رکھے، تو یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ممکن ہے یہ کہیں کہ آپ جو ہے بچہ کسی اور کو دے دیجئے، دائی دودھ پلا دے، آپ روزہ رکھیے، ایسا کوئی حکم ضروری نہیں ہے۔ مل سکتی ہے دائی، پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، میرے پاس بھی پیسے ہیں، خاتون کے پاس بھی پیسے ہیں، لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ یہ کام انجام دے تاکہ روزہ رکھ سکے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ وہ اگر روزہ رکھ سکتی ہے دودھ پلانے کے باوجود روزہ رکھے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتی اس کے لیے بچے کے لیے پریشانی ہے تو روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر اگلے رمضان کے آنے تک اس کے اندر طاقت آ جائے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور یہ مشقت ختم ہو جائے اس کے لیے اور یہ پریشانی ختم ہو جائے اس کے لیے، یا مثال کے طور پر بچہ دوسری غذائیں زیادہ کھانے لگے اور ماں کے دودھ کی اتنی زیادہ اس کو ضرورت نہ رہ جائے تو پھر روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھے، اور اگر پھر بھی نہیں رکھ سکی اور عذر باقی رہے اگلے رمضان تک تو اس کو صرف ایک مطعام دینا ہے، اور ترک روزے کے لیے بھی ایک مطعام دینا ہے۔ بعض کے نزدیک ایک بار کافی ہے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اور اگلا سال آ جائے تو ایک مطعام ہر روزے کے عوض میں اور دے گی، یعنی دو دفعہ، ایک دفعہ اس وقت کی جو رخصت تھی اس کے لیے اور ایک دفعہ ترک روزے کے لیے، یعنی اگر قضا نہیں کر سکی تو اس کے لیے وہ ایک مطعام دے گی۔ وہ عورت جو کہ سال کے دوران حاملہ ہونے کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، وہ روزے اور اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے 2 مد یعنی 1500 طعام محتاج کو دے، ایک مد رمضان ختم ہونے کے بعد اور دوسرا مد اگلے رمضان آنے سے پہلے۔ یہ وہی توضیح جس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر خاتون ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکی بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے اور یہ اگلے رمضان تک کنٹینیو رہا تو ایک دو مطعام دینا اس کے ہر روزے کے عوض میں، ایک فوراً رمضان ختم ہونے کے بعد اور ایک کا وہ انتظار کرے گی اگلے ماہ مبارک رمضان آنے تک۔ اگر اس وقت تک یہ عذر ویسے ہی رہا جیسے تھا اور یہ روزہ نہیں رکھ سکی تو ایک مطعام اور دے گی اگلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے، تاکہ اس کی گردن پہ جو ہے وہ اس کے اوپر قضا کسی قسم کی نہیں ہے اور اس کو قضا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ واقعاً پریشانی ہے، اس طرح کی پریشانی ہے، لیکن کچھ لوگ جن کو کوئی پریشانی نہیں، اگر وہ روزوں کو ترک کر رہے ہیں تو ان کے مسائل ہم بیان کر چکے، اگر عمدی ترک کر رہے ہیں تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، ہر روزے کے عوض میں ان کو اتنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے ابھی سن بلوغ پہ پہنچا، خصوصاً لڑکیاں چونکہ 9 سال میں سن بلوغ پہ پہنچ جاتی ہیں اور بر صغیر مثال کے طور پر 9 سال کی لڑکیوں کی سن کوئی خاص نہیں ہوتا ہے، جسمانی بناوٹ اس علاقوں کی ایسی ہے، عرب کی لڑکیوں کے مقابلے میں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس طرح کے افراد بر صغیر کے افراد میں جو خواتین ہیں 9 سال میں بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، بہت کمزور جسم ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے، تو اگر ان کو مشقت ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں تو ان کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے، ایک مطعام دیں گے، یا اگر سردیوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو سردیوں میں روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بیماری کا خوف ہو، جیسے آج کل کورونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے اور کسی کو یہ خوف ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کو وائرس لگ جائے گا، حالانکہ تمام طبی ماہرین سے بات ہونے کے بعد یہ طے ہو گیا ہے کہ اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو کوارنٹائن رکھے اور کم لوگوں سے ملاقات رکھے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے تو اس مرض میں مبتلا ہونے کے چانسز اس کے بہت کم ہو جاتے ہیں اور وہ روزہ آرام سے رکھ سکتا ہے، اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھے، روزہ رکھے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کمزور ہو اور اس کو یہ ڈر ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری باڈی کی امیون سسٹم اور نیچے آ جائے گی اور میں بیمار ہو سکتا ہوں، تو وہ روزے کو نہیں رکھے گا، اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر رکھ کر کہ جس طرح سے وہ اطمینان بخش ہو جائے تب روزہ رکھے گا، اور اگر یہ امکان میں نہ ہو یا مشقت بہت زیادہ اس کے لیے ہو رہی ہو تو پھر وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ لیکن یہ وہ مسائل ہیں جہاں پر سختی ہے، یہ وہ مسائل ہیں جہاں پر واقعاً پریشانی ہے، ہر انسان خود بہتر جانتا ہے پریشانی ہے یا نہیں۔ انسان سب کو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو اور اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں، اس کا معبود جانتا ہے کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، تو ایسا انسان اس کے جانتا ہو کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، وہ بہانے تراشنا اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرے اور روزے کو رکھے۔ ماہ رمضان کا روزہ اسی لیے واجب کیا گیا کہ ہم خلوص پیدا کریں اپنے اندر۔ دیکھیں باقی عبادتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ریا، اعوذ باللہ، کیونکہ بالآخر دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا بغیر دوسروں کو آپ عمل جو ہے وہ سامنے کرنا ہے، نماز آپ دوسروں کو دکھا کے پڑھ سکتے ہیں،
حج آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کر سکتے ہیں، اما جہاد آپ دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں، دکھانے کا دکھاوا کر سکتے ہیں، رمضان روزہ ہاں اس میں بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بابا روزہ، لیکن بہرحال خلوت میں آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں، اکیلے آپ رہتے ہیں، ساری چیزیں گھر میں موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں سوائے معبود کے اور آپ کے اپنی ذات کے۔ اس وقت بھی روزہ جو انسان رکھ رہا ہے، اور عام طور سے سب اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، تو یہ خلوص ہے، اس میں ریا نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے آپ کے اور خدا کے۔ تو روزہ بہت مخلص عبادت ہے، خلوص کو بڑھانے والی عبادت ہے، اسی لیے بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے روزے کی، اور اسی لیے خدا عالم نے قرآن میں جہاں پر روزے کو فرض کیا وہاں پر یہ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ شاید تم متقی ہو جاؤ، کیونکہ روزہ تمہیں تقوی کی طرف لے جائے گا، تمہیں آمادہ کرے گا اس چیز کے لیے کہ تم اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں لاؤ، اپنے ذہن اور اپنے نفس، ذہن کو اپنے جسم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول دو اس کو، تاکہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی محفوظ کر سکو باقی سال جو واقع حرام ہے۔ اگر ایک انسان حلال چیزوں سے کچھ گھنٹے پرہیز کر سکتا ہے حکم خدا کے اوپر چلنے کے لیے اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، کھانا کھانا حلال ہے ہمارے لیے، حلال پاک و پاکیزہ غذا ہے، آب زمزم ہے، یہ پانی پینا ہمارے لیے بالکل حلال اور طیب اور طاہر ہے، لیکن ہم کیوں نہیں پی رہے؟ کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، گھر میں اکیلے رہتا ہوں میں، لیکن بارگاہ الہیہ میں اپنے مقام کو اوپر لے جانے کے لیے اور خداوند عالم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میں بنا کسی زور کے، بنا کسی زبردستی کے اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ اس بات کی علامت ہے کہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں حلال چیز سامنے موجود ہے، فریج میں نعمتیں بھری ہوئی ہیں، میں ان کو بنا سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، لیکن نہیں کھا رہا ہوں۔ اس بات کی علامت ہے کہ میرے اندر اتنا کنٹرول ہے، اتنا ول پاور ہے کہ میں حلال سے بھی بحکم خدا پرہیز کر سکتا ہوں۔ تو جب یہ پاور ہے تو میں باقی سال حرام سے کیوں نہیں پرہیز کر سکتا؟ میں کر سکتا ہوں۔ اس چیز کی تلقین کے لیے ماہ مبارک ہے رمضان۔ بھوک اور پیاسوں کی پیاس تو ہے ہی ساتھ میں، وہ تو انسانی ہے، شرف ہے، لیکن اپنے آپ کو ہم اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اوپر لے جا سکتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر اپنے قابو کو اس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ جب ہم ماہ مبارک رمضان میں حلال سے پرہیز کر سکتے ہیں چند گھنٹے، تو ہم حرام سے باقی سال کیوں نہیں پرہیز کر سکتے؟ یہی ہدف ہے۔ رمضان تقریباً اپنے آخر میں آ رہا ہے، ہم دیکھیں تبدیلیاں کتنی آئی ہمارے اندر، کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آ رہی ہے تبدیلی تو اس کو ادامہ دیں، نہیں آئی تو ابھی وقت ہے، پھر سے بارگاہ خدا بندی میں عرض کریں کہ خدایا میں محنت کر رہا ہوں، تو توفیق عطا تاکہ میں اس چیز کو حاصل کر سکوں جو روزہ رکھنے کا تیرا مقصد تھا، وہ ہے تقویٰ، اور ان سب میں سب سے اہم چیز ہے توسل کرنا۔ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام غیروں کے توسل کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا ہمیں بحق آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اسے حاصل کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔